دین ہجرت اور نصرت سے پھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی نصرت فرمائی۔ رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت رسول اللہ کی نصرت فرما رہے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں، گھر کے باہر کافروں کا پہرا ہے۔ اب رسول اللہ نے زمین سے مٹی اٹھائی، ان کافروں کی طرف پھینک دی۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اب ہجرت رسول اللہ کر رہے ہیں، نصرت اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے چل کر سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے۔ اب رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت رسول اللہ کی نصرت کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے کافروں کو پتہ نہ چلنے دیا، رسول اللہ کو صدیق کے دروازے تک پہنچایا۔ ہجرت رسول اللہ کر رہے ہیں، نصرت اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ آگے سے سیدنا صدیق اکبر تیار بیٹھے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سامان تیار کیا ہوا تھا۔ اب اللہ رب العزت اپنے رسول کی ہجرت کر رہے، اپنے رسول کی نصرت کر رہے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پر سلایا۔ اب اللہ رب العزت رسول اللہ کی ہجرت میں نصرت کر رہے ہیں۔ کفار آئے، انہوں نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا۔ جگانے کے بعد حضرت علی سے سوال جواب کیے۔ جب حضرت علی کے سوال کے جواب نہ دے سکے، حضرت علی نے ان کو لاجواب کر دیا۔ در حقیقت سوال حضرت علی سے کیے جا رہے ہیں، جواب حضرت علی دے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت میرے رسول کی نصرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا صدیق اکبر کے گھر سے چلے، اب غار کے دہانے پہنچتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کافروں کے شکنجوں سے رسول اللہ کو محفوظ رکھا، رسول اللہ کو حفاظت کے ساتھ غار میں پہنچا دیا۔ اب ہجرت رسول کر رہے ہیں، نصرت اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی نصرت کیسے کی؟ اب جب رسول اللہ اس غار کے اندر جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا، یہاں پر آپ اپنے جالے کو تنا دیجئے۔ اب کبوتر کو حکم دیا، یہاں آپ انڈے دیجئے۔ اب اللہ رب العزت رسول اللہ کی نصرت اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کو اللہ رب العزت نے پتہ نہ چلنے دیا۔ جب کفار مکہ رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے، رسول اللہ کو تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پہنچے، اب پہنچنے کے بعد رسول اللہ کو تب بھی تلاش نہ کر پائے۔ اب غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑی، اے اللہ کے رسول، سامنے تو ان لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں جو ہماری تلاش کے لیے نکلے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ لیں اور ہماری جان ضائع ہو جائے، ہمیں وہ آ کر کے اس غار سے نکالیں اور ہمیں قتل نہ کر دیں جیسے وہ منصوبے بنا رہے ہیں۔ اب اس غار کے دہانے پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی کیسے نصرت کی؟ اللہ رب العزت نے
مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے رسول کی نصرت کی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سفر کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر کو چنا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو وہ مقام اور مرتبہ دینا تھا کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ میری نظر ہو رسول اللہ کا دیدار ہو، میں رسول اللہ کا دیدار ایسے کروں کہ کوئی اور شریک نہ ہو۔ اب اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ کا دیدار ایسے کرایا۔ اب غار کی تنہائی میں جب رسول اللہ کو کندھے پر اٹھا کر کے صدیق اکبر غار کے دہانے پہنچے، اب سیدنا صدیق اکبر نے کہا، آقا آپ ٹھہریے، میں غار کے اندر اترتا ہوں، میں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے پہلے اتر رہے ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے لیے نمونہ بنایا۔ اب رسول اللہ گھر سے نکلے تھے، اکیلے تھے، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، اب یہ دو آدمی ساتھ ہوئے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما، کہ اب غار کے دہانے میں جو دو آدمی اکٹھے ہوئے، پہلے تو رسول اللہ گھر سے اکیلے چلے تھے، اب غار میں رسول اللہ دوسرے ہو گئے۔ قرآن کریم نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت خود کی ہے۔ اب رسول اللہ غار کے دہانے پہنچ گئے، غار کے اندر بھی چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت نے اس سفر ہجرت میں بہت سے معجزات رسول اللہ کے ہاتھوں سے ظاہر کیے۔ ایک موضوع بیان کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ اور صدیق اکبر غار کے اندر تھے، غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑی۔ نظر پڑنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ مجھے سامنے کفار کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کفار غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہیں آپ کی جان یہاں ضائع نہ ہو جائے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو اپنی ذات کا خوف نہ تھا۔ اب عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کو خوف سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرے کو حزن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خوف کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کی فکر کر رہا ہے، حزن کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی جان کی فکر ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے وہاں یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں میری جان کو خطرہ ہے، یہ کفار مکہ مجھے شہید نہ کر دے۔ حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ سفر کر کے آئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا تھا، رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ خطرناک سفر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو کہنا تو یہ چاہیے تھا، یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کفار کے پاؤں دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ کی جان کا خوف ہے۔ اب رسول اللہ نے کہا سیدنا صدیق اکبر سے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ہماری نصرت فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، صدیق غار کی دوسری جانب دیکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے جب غار کے دوسری جانب دیکھا، وہاں غار پھٹ گئی ہے۔ میں نے دیکھا غار پھٹی، آگے سمندر ہے، اور اس سمندر میں کشتی موجود ہے، اور اس کشتی میں ایک ملاح بھی کھڑا ہوا ہے۔
رسول اللہ نے کہا ابو بکر اگر یہ لوگ غار کے نیچے اترے تو ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے اشارے پر یہ معجزہ ظاہر کیا۔ تسلی یہ دینی تھی اے صدیق جس امانت کو ہم نے آپ کے حوالے کیا، جس نبی کو ہم نے آپ کے حوالے کیا، ہم نہ اس نبی کی ذات پر آنچ آنے دیں گے نہ آپ کی ذات پر آنچ آنے دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی جان کو نقصان پہنچے اور آنے والے وقت میں لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ تو صدیق کے ساتھ چلے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کے لوگ آپ کو تانے ماریں۔ اب غار سے چلتے جا رہے ہیں، اب چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے دیکھا سامنے ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو کہا اس خیمہ کے اندر جاؤ، ان کو کہو ہم مسافر لوگ ہیں، اگر کوئی کھانے کے لیے کچھ مل جائے، کچھ پینے کے لیے مل جائے۔ اب سیدنا صدیق اکبر چلتے ہیں، اس خیمے کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام ام معبد ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے جا کر کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں لیکن بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اس ام معبد نے کہا میں نے یہ خیمہ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ میں مسافر لوگوں کی خدمت کروں، میں مسافر لوگوں کو کھانا پہنچاؤں، کھانا کھلاؤں، لیکن آج میرے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ اس خیمے میں تشریف فرما ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کی نظر اس خیمے پر پڑی، اس خیمے میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہے۔ میں دراصل اللہ رب العزت کی نصرت کا وہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی نصرت کیسے کی، اور رسول اللہ کے ہاتھ سے، رسول اللہ کے جسم سے، رسول اللہ کے پاؤں سے، سارے جسم سے اللہ رب العزت نے معجزے کیسے ظاہر کیے۔ جب رسول اللہ کی نظر پڑی اس بکری پر، رسول اللہ نے کہا اے اماں اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ اس عورت نے کہا یہ بکری بیمار ہے، اگر یہ بکری ٹھیک ہوتی تو میرا خامد اسے ان بکریوں کے ساتھ لے جاتا، یہ بکری چلنے کے قابل نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ دودھ کیسے دے گی؟ رسول اللہ نے کہا اے اماں تو ہمیں اجازت تو دے، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اس عورت نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ بکری کے قریب جاتے ہیں، جا کر بکری کی کمر پر ہاتھ پھیرا، جو بیمار بکری زمین پر پڑی ہوئی ہے، جو زمین کا سہارا لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بکری کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، جس کے تھن بالکل سوکھے ہوئے تھے، دودھ کا ایک قطرہ موجود نہیں تھا۔ آپ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، وہ تھن دودھ سے بھر آئے۔ رسول اللہ نے دودھ نکالا، اماں کو کہا برتن لے آئیے، برتن کے اندر دودھ نکالا، اس عورت کو پلایا۔ اب رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے پہلے ان لوگوں کی خدمت کرتا ہے جو اس کی نیابت میں ہوتے ہیں، جو اس کے دور خلافت میں ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ سفر کر کے آئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سفر کر کے آئے ہیں، پہلے وہ دودھ خود پیتے، لیکن رسول اللہ نے اپنے نبی ہونے کا ثبوت دیا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا وہ نبی ہوں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب اس عورت نے دودھ پیا، سیدنا صدیق اکبر نے دودھ پیا، جو رسول اللہ کو راستہ دکھانے والا ایک کافر راہب تھا، اس نے دودھ پیا، پھر رسول اللہ نے دودھ پیا۔ اب یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ جو بکری چلنے کے قابل نہیں ہے،
دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس بکری کے تھنوں میں دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ اب رسول اللہ تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہوا۔ یہ بہت عجیب معجزہ ہے، شاید آپ میں سے لوگوں نے کم سنا ہو۔ اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ ظاہر کیا، اس معجزے کا تعلق رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ تھا۔ اب رسول اللہ نے دیکھا نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس ام معبد کے گھر میں ایک درخت تھا۔ اب اللہ رب العزت نصرت کر رہے ہیں نا، ایک درخت موجود تھا۔ رسول اللہ نے وضو اس درخت کی سائے میں بیٹھ کر کے کیا۔ جب رسول اللہ نے اپنے منہ کے اندر پانی لیا کلی کرنے کے لیے، اب منہ والا پانی اس درخت کی جڑوں پہ ڈال دیا۔ اب یہی ہے تو رسول اللہ کے ہاتھ معجزہ، رسول اللہ کی زندگی معجزہ۔ اب رسول اللہ کی منہ کے اندر سے پانی نکلنے والا، رسول اللہ کے لعاب سے پانی لگنے والا، اللہ رب العزت نے اس کو کیسے معجزے سے تعبیر کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے، اب جب رسول اللہ نے اس درخت کے جڑوں پہ پانی ڈالا، ام معبد کہتی ہیں پہلے تو وہ درخت کڑوا تھا اور اس درخت کے اندر کڑواہٹ آتی تھی اور وہ درخت سوکھا ہوا تھا۔ اس درخت سے ہمیں کوئی سایہ موجود نہ ہوتا تھا، لیکن جب رسول اللہ نے اپنے منہ سے اس کے اندر پانی ڈالا، کیسا معجزہ ظاہر ہوا۔ ہم صبح کو اٹھے، اس درخت کے اوپر پھل تھے اور پھل سبز رنگ کا پھل تھا۔ جو درخت کڑوا ہو اس کا پھل بھی کڑوا ہوا کرتا ہے۔ اب جب رسول اللہ نے اپنے منہ سے اس کے جڑوں میں پانی ڈالا، اللہ رب العزت نے اس درخت میں سے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ رسول اللہ کے پانی ڈالنے کی برکت یہ ہوئی۔ ام معبد کہتی ہے اس درخت سے ہم پھل لیتے تھے، پھل ایسے رنگدار تھے کہ ایسا رنگ ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسی رس بھری ہوئی تھی کہ ایسی رس ہم نے دنیا کے کسی پھل میں نہیں دیکھی۔ ہمیں وہ درخت کافی عرصہ تک پھل دیتا رہا اور مسلسل 12 مہینے پھل دیتا تھا۔ اس درخت کبھی سوکھا نہیں تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ہم صبح کو اٹھے، ہم نے کیا دیکھا کہ اس درخت کے پتے زمین پر گرے ہوئے ہیں، وہ درخت خود سوکھا ہوا ہے۔ ہم پریشان ہوئے کہ یہ درخت ہمیں 10 سال سے پھل دے رہا ہے، ہم 10 سال سے اس درخت سے نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ اچانک کیسے سوکھ گیا؟ ہم پریشان تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ہمیں پتا چلا کہ رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب جب ہم نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ جس دن یہ ہمارا درخت سوکھا تھا، جس دن ہمارے درخت نے پھل دینا ختم کیا، اس دن رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے۔ اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی ہاتھ سے، زبان سے ایسے معجزے ظاہر کیے۔ کچھ معجزے تو رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ منسلک تھے، جیسے میں نے آپ کے آگے یہ بیان کیا کہ ام معبد کے گھر میں جو درخت موجود تھا، رسول اللہ نے اپنی لعاب دہن، اپنے منہ سے نکلا ہوا پانی اس غار کی جڑوں میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے اس درخت کو ایسا سبزدار کیا، ایسا پھل دینے والا کیا، مسلسل وہ درخت 10 سال پھل دیتا رہا۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ رب العزت نے اس درخت کو بھی پھل دینے سے عاجز کر دیا، وہ درخت سوکھ کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ دنیا کو معلوم ہو جائے رسول اللہ جب اس دنیا میں موجود تھے، اللہ رب العزت نے درختوں کے سائے میں بیٹھنے والے رسول کو، اس درخت میں پانی ڈالنے والے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی زبان سے، رسول اللہ کے لعاب دہن سے ایسا معجزہ ظاہر کیا کہ وہ درخت مسلسل 10 سال پھل دیتا رہا۔
اب اللہ رب العزت رسول اللہ کی ہجرت میں نصرت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی نصرت کیسے کی؟ کفار رسول اللہ کے پیچھے لگے رسول اللہ کو پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے کفار کو رسول اللہ تک نہ پہنچنے دیا، کیونکہ نصرت اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ اب حضرت علی بستر پر موجود ہیں، کفار نے سمجھا رسول اللہ موجود ہیں، اب جب اندر داخل ہوئے تو حضرت علی موجود ہیں۔ اب نصرت خدا کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی ذات تک ان کافروں کو نہ پہنچنے دیا۔ اب نصرت اللہ رب العزت نے کیسے کی؟ اب غار کے اندر رسول اللہ موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد رسول اللہ کو غار میں بلایا۔ اب یہ پہلا واقعہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صدیق اکبر کے بعد جا رہے ہیں۔ اب پہلے رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ پہلے اترے، سیدنا صدیق اکبر بعد میں اترے۔ احد کے میدان میں رسول اللہ پہلے اترے، سیدنا صدیق اکبر بعد میں اترے۔ خندق کے میدان میں رسول اللہ پہلے اترے، سیدنا صدیق اکبر پہلے اترے۔ دین کی دعوت رسول اللہ نے پہلے دی، سیدنا صدیق اکبر نے بعد میں دی۔ لیکن غار کا منظر ایسا ہے کہ پہلے صدیق اتر رہے ہیں، پھر رسول اللہ اتر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر یہ واحد رسول اللہ کا وہ صحابی ہے جسے ہم یہ عزت اور عظمت دے رہے ہیں، کہ جسے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، جسے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، اپنی جان کا ڈر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جب ہم گھر سے چلے تھے، غار کے دہانے پہنچے، اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، رسول اللہ کی جان کا خوف تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ کو 6000 بلند پہاڑی 6000 فٹ کی بلند پہاڑی پر صدیق اکبر نے رسول اللہ کو کندھے پر اٹھایا۔ در حقیقت رسول اللہ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب غار میں پہلے صدیق اتر رہے ہیں تو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اتر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے حفاظت کی۔ اب جب صدیق اکبر نے کہا آقا آپ یہاں ٹھہریے، میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا ہوگا اے صدیق ہم گھر سے جھاڑو تو نہیں لائے تھے، اب صفائی کس سے کریں گے؟ تو صدیق اکبر نے بھی جواب دیا ہوگا آقا جب ہمارے پاس سواری نہیں تھی، صدیق کے کندھے آپ کی سواری بنے تھے، آج ہمارے پاس جھاڑو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ صدیق کے سر کی دستار آج آپ کا جھاڑو بنے۔ اب سیدنا صدیق اکبر غار میں اترے، اترنے کے بعد غار کی صفائی کی۔ اب دیکھا غار کی دیواروں پر سوراخ موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، ان غار کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے، ان پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنی دونوں ایڑیاں رکھ دی، لیکن ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 سوراخ باقی تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ اب اللہ رب العزت نصرت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی حفاظت کرنی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں ایڑی رکھی، وہاں ایک کالا سانپ رہتا تھا، اس نے آ کر سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈسنا شروع کیا۔ اب انسان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو وہاں سے ایڑی ہٹا لینی چاہیے تھی، کیونکہ جب سانپ ڈستا ہے تو اس کا زہر جسم میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سانپ نے سیدنا صدیق اکبر کو پاؤں پر ڈسا، وہ غار پھیلتا چلا گیا جسم میں۔ اب صدیق اکبر کا ذہن یہ کہہ رہا تھا میں یہاں سے ایڑی ہٹا لوں، لیکن صدیق کا عشق اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں اپنی ایڑی ہٹاتا ہوں، میرے جسم میں ایک ہلاکت پیدا ہوگی، میں ہلوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میرے ہلنے کی وجہ سے رسول اللہ کی نیند میں خلل آتا ہے تو میں رسول اللہ کی حفاظت کیسے کروں گا؟ اب عشق یہ کہہ رہا تھا اپنی ایڑی کو ہٹائیے نا، رسول اللہ کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔
سیدنا صدیق اکبر نے ایری کو نہیں ہٹایا، غار وہ زہر پھیلتا چلا گیا، بالآخر سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے پانی ٹپکا۔ کچھ لوگ کہتی ہیں کہ غار کے دہانے میں، غار میں جا کر سیدنا صدیق اکبر رو رہے تھے، لیکن رونا اور ہوتا ہے، پانی ٹپکنا اور ہوتا ہے۔ اب انسان کبھی غمی کی وجہ سے روتا ہے، کبھی خوشی کی وجہ سے روتا ہے، اور جو خوشی کی وجہ سے روتا ہے اس کو رونا نہیں کہتے، اس کی آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر اس وقت اپنے چہرے کو ایک طرف بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو سبق دینا تھا، یہ سانپ کے ڈنگ بھی سہ کر رسول اللہ کی جان کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ پر فرض ہوگا جس وقت لوگ رسول اللہ کی نبوت پر حملہ کریں، آپ بھی صدیق کے عشق کی طرح ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے رسول اللہ کی جان کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح ہوا، ہمارے اکابر نے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی، رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کی، اسی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی عزت اور عظمت ناموس کی بھی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں۔ اور صدیق غار کے اندر جا کر رسول اللہ کی حفاظت اس طرح کر رہا ہے گویا کہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا تھا، اے صدیق آج ہجرت کے سفر میں دشمن میرے ہیں، حفاظت تو کر۔ اور صدیق تو حفاظت میری 3 دن کرے گا، تیرے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد دشمن تیرے ہوں گے، حفاظت میں آپ کی قیامت تلک کروں گا۔ اور ایسا ہو رہا ہے، صدیق نے رسول اللہ کی حفاظت غار کے دہانے میں صرف 3 دن کی ہے۔ آج صدیق رسول اللہ کے ساتھ آرام فرما ہے، دنیا کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صدیق کو سینے کے ساتھ لگا کر صدیق کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا، لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کے جسم عطر کو نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ رسول کی حفاظت میں موجود تھے۔ جب رسول اللہ کی قبر کے قریب پہنچے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنے منہ کو کھول دیجئے، ان دشمنوں کو اس زمین کے اندر دمسا دیجئے۔ اگر آپ آج بھی مدینہ منورہ چلے جائیں، ان کی ایک علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے جسم عطر کو نکالنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں ان کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے صدیق نے رسول اللہ کی 3 دن حفاظت کی تھی، اللہ رب العزت رسول اللہ کے ساتھ صدیق کو سلا کر قیامت تک حفاظت کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔